اس سے پہلے کہ میں آیات بیان کروں، میں آپ کو ضروری سمجھتا ہوں اس کے لفظی معنی. یہ عربی لفظ اردو میں بھی استعمال کیا تھا. فاحشہ، فحوش بات ہے، یہ فاحشہ بات ہے، یا فاحشہ کے کیا معنی ہیں. فاحشہ کے اندر ایک موٹی سی یعنی ایک بالکل واضح بات جو ہے وہ ہے زنا. یعنی زنا جو ہے وہ فاحشہ کے اندر انکلوڈڈ ہے. زنا جب میں کہوں گا تو آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا کہ ایک مرد کا اور عورت کا ایک ناجائز تعلقات، جنسی تعلقات کو زنا کہتے ہیں. لیکن فاحشہ میں بہت ساری باتیں اور بھی ہیں سوائے زنا کے. زنا تو ہے ہی فاحشہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتانا سمجھتا ہوں. ایک تو کوئی بھی غیر مہذب بات چیت میں، یعنی کوئی بھی بات چیت میں ایسے الفاظ بیان کیے جائیں، ایسی بات کی جائے جو ہم اپنی بہن، ماں، بیٹی کے سامنے نہ کر سکیں، غیر مہذب. اب اس وقت حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے تو یہ اس کا معنی غیر مہذب بات نہیں ہے. یعنی وہ انداز گفتگو دوسرا ہوتا ہے جس کے اندر غیر مہذب گفتگو کی جاتی ہے، شہوت دلانے کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ کہلائے گی غیر مہذب بات، وہ فاحشہ ہے، چاہے عورت کرے یا مرد کرے. یا جسے انگلش میں کہتے ہیں انڈیسنٹ ٹاک. ڈیسنٹ ٹاک نہیں ہے، گالم گلوچ، گندی باتیں یا بیہودہ گفتگو، یہ بھی ایک فاحشہ کہلائی گئی. اچھا، اسی طرح شرمناک عمل، یعنی ایسا عمل فزیکل، یعنی آپ بول نہیں رہے ہیں، ایک تو بات چیت ہو گئی، ایک ایسا آپ عمل کر رہے ہیں، مرد یا عورت میں سے، دونوں میں سے کوئی بھی ایسا باڈی سے، جسم سے ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے شرمناک، مطلب یعنی کہ جس سے شرم آنی چاہیے، وہ آپ بے شرمی دکھا رہے ہیں، ایسی حرکت کر رہے ہیں باڈی سے، خواتین ہو یا مرد ہوں، جس سے دوسرے آدمی کو غلط باڈی لینگویج سے بیٹھنا یا اس طرح چلنا یا دکھاوا کرنا، اپنے اعضاء کو اس طرح محسوس کرانا دوسرے کو، اس کو بھی کہتے ہیں فاحشہ. فاحش حرکت ہے، فحش حرکت ہے، یعنی کہ بری حرکت ہے، شرمناک حرکت ہے. اسی طرح اس لفظ فاحشہ کے اندر، یہ میں وہ الفاظ بتا رہا ہوں اس کے اندر فاحشہ اندر کیا کیا الفاظ ہیں. اسی طرح فاحشہ میں ہم جنسی بھی ہے، یعنی ہومو سیکشولیٹی یا لیسبنزم، یہ فاحشہ کے اندر ہی آتا ہے. اسی طرح پورنوگرافی، اس کو اردو میں میرے خیال سے سب سمجھتے ہوں گے. لفظ الفاظ ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی تصاویر یا فلمیں یا ایسی گندی فلمیں دیکھنا، جس کو ہم گندی کہتے ہیں لفظ معاشرے میں، یہ بھی فاحشہ ہے. یہ بھی فاحشہ لفظ کے اندر آئے گا. اسی طرح یعنی جو محترم رشتے ہیں، یعنی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جنسی تعلق کر لینا، یہ بھی فاحشہ ہے. تو زنا جو ہے وہ بھی فاحشہ ہے، لیکن فاحشہ میں بہت ساری باتیں آ گئیں. یہ میں نے جتنی باتیں بتائیں یہ سب فاحشہ کہلائیں گی، یہ جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں. تو فاحشہ جو ہے لفظ زیادہ وسیع ہے. زنا صرف ایک ایکٹ کو کہتے ہیں، ایک عمل کو، جو ایک غیر شادی شدہ یا شادی شدہ یعنی بغیر نکاح کے کوئی ازواجی تعلقات کرنے کی کوشش کرے گا، وہ زنا ہو جائے گا. اچھا، انگریزی میں ذرا ایڈوانٹیج ہے مقابلتاً اردو زبان میں. ایک شادی شدہ آدمی، اگر مرد یا عورت شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے گا تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اڈلٹری. اردو میں میرے خیال سے اس کا کوئی لفظ نہیں ہے. چاہے غیر شادی شدہ زنا کرے یا شادی شدہ زنا کرے عورت یا مرد، اس کو زنا ہی کہتے ہیں. لیکن عربی میں اس کو فرق کر دیا انہوں نے کہ زنا تو ہے وہ، مگر اس کو فاحشہ کر دیا. اگر شادی شدہ آدمی کرے گا یا شادی شدہ عورت کرے گی زنا، تو اس کو زنا تو ہے ہی وہ، کیونکہ زنا میں فاحشہ ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ فاحشہ کہتا ہے. اور غیر شادی شدہ اگر آدمی کرے گا کوئی اس طرح کا عمل، عورت کے مرد، عورتوں کی خاص طور بات کر رہا ہوں، تو اس کو زنا کہا جائے گا. تو عربی میں تو یہ فرق ہے، اور انگریزی لینگویج میں اڈلٹری کہتے ہیں ایک شادی شدہ عورت یا مرد اگر زنا کرے گی تو اس کو کہیں گے اڈلٹری. اور اگر غیر شادی شدہ کرے گا آدمی، اس کو کہیں گے فورنیکیشن. یہ عربی انگلش میں تو دو الگ الگ لفظ ہیں. اردو میں کیا ہے کہ اس کا زنا ہی کہیں گے، زنا ہی کہیں گے اس کو.
اچھا، دوسری ایک اور بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جب بھی کبھی بھی کوئی بھی عادت کا عادی نہیں ہو جائے گا، جیسے فرض کریے میں زنا کر لوں یا کوئی انسان زنا کر لے، عورت یا مرد، تو اس کو آپ زانی نہیں کہہ سکتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ لوگوں کو سمجھیے آگے لیکچر جانے سے پہلے. یعنی کوئی بھی آدمی یا عورت زنا کر لے، وہ زانی، اس نے زنا کیا، وہ زانی نہیں ہوگا، اس نے زنا کیا. زانی کب ہوتا ہے وہ سمجھیں آپ. کوئی بھی آدمی، مرد ہو یا عورت، جو زنا کی اس کو عادت پڑ جائے تو وہ زانی کہلائے گا. یعنی عورت بھی زانی کہلائے گی اور مرد بھی زانی کہلائے گا. تو ہمارے معاشرے میں زنا کوئی آدمی کر لے، صحیح بات ہے، غلط عمل ہے، حرکت غلط کی اس نے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح نہیں ہے، صحیح ہے، غلط حرکت ہے، زنا کیا اس نے. لیکن جب تک اس کی عادت نہیں پڑے گی وہ زانی نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے، اگر ایک آدمی آپ کو میں شراب پلا دوں، ایک دفعہ آپ نے شراب پی لی تو کیا آپ شرابی کہلائیں گے؟ یا آپ نے کوئی جوا کھیل لیا ایک دفعہ بیٹھ کے تو آپ جواری کہلائیں گے؟ آپ نے جوا کھیلا، آپ نے شراب پی، آپ نے زنا کیا، آپ نے چوری کی، جب تک آپ اس کے عادی نہیں ہو جائیں گے، مرتکب ہو جائیں گے، یعنی بار بار کر کے اس کے آپ پکے عادی ہو جائیں گے، تب آپ زانی کہلائیں گے. جب آپ چور کہلائیں گے، ڈاکو کہلائیں گے، یا شرابی کہلائیں گے، یا ایک دفعہ نماز پڑھیں تو آپ نمازی کہلائیں گے کیا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں جب زانی لفظ آئے گا، زانیہ یا زانی مرد، زانی عورت کو کہتے ہیں، زانی مرد کو کہتے ہیں، وہ مرتکب ہے، وہ عادی ہے. اور ایسا شخص، مرد ہو یا عورت، وہ چھپا نہیں سکتا. جب بھی کوئی آدمی، مرد عورت، زنا کا باقاعدہ عادی ہو جاتا ہے، وہ عورت بھی اور وہ مرد بھی بے حیا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ فقری طور پہ اس کو شرم حیا نہیں رہتی بالکل. اس کا بتا دینا، اس کا سامنے آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، ایک انسان چھپ کے کوئی غلطی کر بیٹھے غلطی سے، عورت یا مرد، اس کی معافی تلافی قرآن میں ہے. لیکن جب زانی کا مرتکب ہو جائے گا تو اس کی سزا ہے، وہ قرآن میں ہے. وہ ہم آئے گا، وقت آئے گا تو میں بتا دوں. تو شروع میں نے بتا دیا، جب وقت آئے گا آیات میں جب ہم دیکھیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ فرق ہے. اسی طرح عورت کا بھی اور اس طرح مرد کا بھی، کہ جو مرتکب ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی کسی چیز کی، یا کوئی بھی جتنی میں نے باتیں بتائی تھی فوش اندر، ایک دفعہ فوش حرکت کرنے سے وہ فاحشہ نہیں کرائے گا. فوش حرکت کی اس شخص نے، یا ایک بے شرمی کی بات کی، لیکن وہ باقاعدہ وہ کیے چلا جا رہا ہے بار بار، مرد ہو یا عورت، تو وہ فاحشہ کرنے والا یا کرنے والی عورت جو ہوگی، اس کو کہا جائے گا بھئی یہ فوش حرکت کرے جا رہی ہے، اس کی عادت پڑ گئی اس کو، تو پھر وہ سزا آ جاتی ہے جو بھی ہے. تو ویسے عربی میں فاحشہ لفظ جو ہے نا، وہ ایک لفظ کچھ ڈکشنری میں پروسٹیٹیوٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو غلط کام میں ملوث رہتی ہے ہر وقت، عادت عادی ہوتی ہے اس چیز کی. بہرحال تو یہ تو میں نے آپ کو معنی بیان کر دی. اب ہم قرآن میں کچھ آیتیں دیکھیں گے جن سے آپ کو جو میں نے یہ بیان کیا ہے اس کی آپ کو وضاحت ہوگی. تو سب سے پہلے سورہ الاسراء 17 سورت ہے، اس کی 32 آیت. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ زنا اور فاحشہ کیا ریلیشن شپ ہے. وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ فاحشہ ہے اور وہ برائی کا راستہ ہے. اب دیکھیں یہاں عربی میں دونوں لفظ ہیں، زنا، وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا، یعنی آپ زنا کے قریب مت جائیں. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ ایک فاحش بات ہے، یعنی بے حیائی کی بات ہے، بد کردار، مطلب بے حیائی کی بات ہے یہ، اور یہ صاحب برائی کا راستہ ہے. اب دیکھیں یہاں پر زنا کے قریب جانا، زنا کرنا نہیں ہے. تو فاحشہ میں زنا تو ہے ہی، لیکن زنا کے قریب جانا بھی فاحشہ ہے. کوئی بھی ایسے رد عمل، چاہے آپ بات چیت کریں آپس میں، کوئی مرد عورت غیر شادی شدہ، اور ایسی بات چیت کریں جس میں آپ کا ایک دوسرے کو یہ احساس دلانا چاہیں جس سے الٹیمیٹلی ریزلٹ ان فاحشہ ہو جائے، یہ زنا ہو جائے، تو فاحشہ ہو جائے گا. تو بات چیت کرنا، لیٹر لکھنا، یا آنکھوں سے اشارے بازی کرنا، ہر وہ ایکشن جس سے آپ زنا کرنے کے مرتکب ہو سکتے ہیں، وہ فاحشہ ہے.
یعنی زنا تو ہے ہی، زنا تو ابھی کیا نہیں ہے آپ نے، لیکن فاحشہ ہو رہا ہے، وہ فوش بات کر رہے ہیں آپ، فوش حرکتیں کر رہے ہیں جس سے کہ الٹیمیٹلی زنا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقربو کا مطلب قریب جانے کو منع کیا. وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی زنا ایکچول زنا فنکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی ہر وہ حرکت جس سے الٹیمیٹلی زنا آپ کر لیں تو وہ ساری باتوں پہ پابندی لگا دی. وہ ساری باتیں کیا ہو جائیں گی؟ فاحشہ ہو جائیں گی، ساری سب فاحشہ ہیں، اور وہ برائی کا راستہ ہے. یعنی برائی کا راستہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ ہر برا کام کرنے کے لیے زنا کے قریب جانا جو ہے نا وہ ہے سب سے مطلب سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے انسان. باقی برائی کرنا، چیٹنگ کرنا، فراڈ کرنا، ہزاروں قسم کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، لیکن سب سے بیسک بنیاد بات یہ ہے کہ زنا قریب نہ جائیں آپ. اور یہ قدرتی طور پہ مرد عورت کے اندر یہ مطلب جب جوان ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ کے اندر یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے نکاح ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کی خواہشات غلط ہے، خواہش تو ہو رہی ہے، خواہش تو انسان میں جب آ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے تو اندر اس خواہشات آنے لگتی ہیں، لیکن آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی نفسیات پہ کنٹرول کرنا ہے، یہ ہے اس کا مقصد، ورنہ یہ چیز آپ کو غلط چیز طرف لے کے جاتی ہے. دوسری چیز ایک تو یہ بدل گیا برائی کا راستہ، یعنی فاحشہ کیا ہوگا؟ زنا کے قریب ہر وہ عمل، ہر وہ بات چیت سے لے کے ہر وہ عمل جس سے الٹیمیٹلی کیا ہماری کلین بات چیت ہے، یہ کامن فرینڈ ہے، بات چیت ہے، دوستی ہے، ہم آپس میں ہم گرل فرینڈ نہیں ہے ہماری، جسٹ کامن فرینڈ ہے، یہ بوائے فرینڈ نہیں ہے میرے، یہ جسٹ اے کامن فرینڈ. نو، اینی فرینڈ شپ دیٹ کین لیڈ، یعنی ایسی دوستی جو آگے جا کے لیڈ کر سکتی ہے، اس کو منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ برائی کی مرتکب ہو سکتے ہیں، فاحشہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں، زنا ہو سکتا ہے، لہذا منع کر دیں.